بچے خود سے خراب نہیں ہوتے، ان کا کانفیڈنس، ان کی ہمت، ان کا یقین سب گھر سے ٹوٹتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اثر ماں کے رویے کا ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 6 سائنس کی جو ایک ماں کو کمزور تو بناتی ہی ہیں، اور جب ماں کمزور ہوتی ہے تو انہی ماؤں کی جو 6 پیرنٹنگ مسٹیکس ہیں جو ان کے بچوں کو کانفیڈنٹ نہیں بلکہ ڈرپوک، کنفیوزڈ اور ڈیپینڈیبل بنا دیتی ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے بھی باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے، یا بدتمیز ہو گئے ہیں اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، یا جھگڑالو ہو گئے ہیں، یا تو پھر ڈرپوک ہیں جن میں ہمت نہیں ہے دوسروں کو فیس کرنے کی، یا لیک آف کانفیڈنس کی کمی ہے، تو یہ ویڈیو انہی ماؤں کے لیے ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ٹاپک ڈسکس کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو پہلے دیکھنے میں ملے۔ اور لائک، شیئر، کمنٹ کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے نا بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور ان تمام مدرس کے لیے ہیلپ فل ہونے والی ہے جو انجانے میں بہت سی ایسی مسٹیکس کر رہی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو اوور پروٹیکٹ کرنے کی وجہ سے، یا لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے، یا تو پھر ہمارے اندر اوور جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی پرورش میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو آج انہی ٹاپک کو اور انہی غلطیوں کو ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلا جو میرا پوائنٹ ہے نا کہ ماں کا خود کا اسٹرانگ نہ ہونا۔ تو جب ایک ماں جو ہے نا صرف گھر کا چولہا نہیں چلاتی بلکہ وہ ایک پوری نسل کا مستقبل بناتی ہے۔ اگر ماں اسٹرانگ ہو تو اس کے بچے صرف کامیاب نہیں بلکہ زبردست لیڈر بنتے ہیں۔ تو ماں کو چاہیے اپنے آپ کو خود کو اسٹرانگ کرنا۔ تو اگر ماں ہی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو اس کے بچے جو ہیں وہ کیسے اسٹرانگ بنیں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں خود کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بات بات پہ گھبرا جاتے ہیں، بات بات پہ ٹینشن لے لیتے ہیں، بات بات میں اوور ریئیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ اس سے نہ ہمارے بچوں کی پرورش پہ بہت زیادہ غلط اثر پڑتا ہے، اور بچے بھی نہ ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچے جو ہے نا اپنے گھر سے ہی سیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ٹائم ہے نا وہ اپنی مدرس کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جب وہ بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر جو ان کی ماں انہیں سکھاتی ہے نا ویسے ہی بچے جو ہے نا بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نا اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک سب سے بڑی غلطی وہ یہ ہے کہ شی اوور پروٹیکٹس ہر چلڈرن۔ ہم میں سے اکثر جو ہے نا ایسے کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کو لے کر ایسی اوور پروٹیکٹڈ ہو جاتی ہیں کہ ہر وقت جو ہے ہم صرف اب اس کو پروٹیکٹ ہی کرتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے بچے جو ہیں کھیلتے کھیلتے اگر گر گئے ہیں تو ہم فوراً بھاگتی ہیں ان کو اٹھانے کے لیے، ہم یہ نہیں کہتی کہ خود اٹھو۔ تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ بعض بچے گرتے ہیں اور روتے نہیں ہیں، لیکن جب ہم ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اٹھانے کے لیے ہم ان کی طرف بھاگتے ہیں، تب وہ رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ جو بعض بچے ہیں نا یہ تو جب گر جاتے ہیں تو وہ لیٹے ہی رہتے ہیں کہ اب ہماری مدر آئیں گی اور ہمیں اٹھائیں گی۔ میں نے اکثر ایسا نوٹ کیا اور آپ نے بھی ضرور یہ نوٹ کیا ہوگا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہوتی ہیں جن سے ہم بچوں کو بچا لیتے ہیں اور وقت سے پہلے ہی ان کا ہر کام کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ بھی چھوٹا ہے کیسے کرے گا، تو یہ جو سوچ ہے نا ہماری اور ہمارا ہر وقت ان کے لیے اویلیبل رہنا، کام کرنا ان کو ڈیپینڈنٹ بنا دیتا ہے، اور وہ ہر کام میں دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بہت بڑی وجہ اور ڈسکس کرنا چاہوں گی جس سے جو بچوں کی جو کانفیڈنس ہے اور سیلف رسپیکٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہے۔ وہ بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے ہیں دوسروں کے بچوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے جو ان کی پرسنالٹی ہے نا وہ شیٹرڈ ہو جاتی ہے۔ اگر مدرس اپنے بچوں کا کمپیریزن دوسرے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں کہ دیکھو وہ لڑکی کتنی اچھی ہے، یا فلاں لڑکا کتنا اچھا ہے، وہ پڑھائی میں کتنی تیز ہے، یا وہ گھر کے کاموں میں کتنی ایکٹیو ہے، یا وہ پڑھائی میں کتنا تیز ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فادر کو بھی ہیلپ کرتے ہیں، اپنی مدر کو بھی ہیلپ کرتے ہیں، یا پھر ایسے کہنا کہ ان کے بچے تو ایسے ہیں تو تم ان جیسے کیوں نہیں بن سکتے، ان جیسے کیوں نہیں ہو سکتے۔ یہ جو لفظ کمپیریزن نہیں ہے یہ زہر ہے، یہ ایک ذہنی زہر ہے جو بچوں کو شیٹرڈ کر دیتا ہے، ان کی سیلف رسپیکٹ کو اور ان کی پرسنالٹی کو ہرٹ کر دیتا ہے۔ تو ہر بچہ دوسرے بچے جیسا نہیں ہو سکتا، یہ ہر ماں کو جاننا ضروری ہے۔
اچھا، یہاں پر ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں جب خود ڈرتی ہے اپنے ایموشنز کا اظہار کرنے میں، اور وہ خود اپنے سسرال میں ڈر ڈر کر جی رہی ہوتی ہے کہ سسرال والے ناراض نہ ہو جائیں، یا یہ کہ میرا کام ابھی یعنی کہ لیٹ نہ ہو جائے، کوئی کسی کا کھانا جو میں بنا رہی ہوں وہ خراب نہ بن جائے، صحیح بناؤں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو. تو جب ماں خود ہی ایسی ہوگی تو بچہ بھی آٹومیٹیکلی ڈرپوک بن جائے گا. تو اپنے بچوں کی اچھی پرورش اور بچے کے سیلف کانفیڈنس کے لیے پہلے ماں کو تھوڑا بولڈ ہونا پڑے گا، کانفیڈنٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ بچے بھی سیکھ لیتے ہیں کہ ایموشنز جو ہے نا ایکسپریس کرنا ضروری نہیں ہے. اگر ہم اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کریں گے، اپنے ایموشنز کو دباتے رہیں گے، تو بچے بھی ہم سے وہی سیکھیں گے. اور پھر کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شروع سے ہی اپنے بچوں پر اتنا نظر رکھتی ہیں کہ ان کی جو سوشل لائف ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور ضرورت سے زیادہ جو روک ٹوک ہے نا بچوں کو وہ بھی اسرٹیو بنا دیتا ہے. بچے ضدی بن جاتے ہیں، بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم ہر بات پر ان کو روک ٹوک کریں کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کہاں مل رہے ہو. بے شک ایک ماں کا فرض ہے بچوں کو سمجھانا کہ آپ نے زیادہ دیر کسی کے گھر نہیں جانا یا آپ نے زیادہ ٹائم باہر نہیں گزارنا، لیکن ہر وقت کی جو روک ٹوک ہے نا وہ بھی بچوں کو بدتمیز بنا دیتی ہے. اور بہت سی مدرز ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو دیکھ لینا، اگر ایسا نہیں کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، اگر تم نے ویسا نہ کیا، تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تمہارا برا حال کر دوں گی. ایسے لفظ جو ہے نا صرف تمیز نہیں سکھاتے بلکہ بچوں کے اندر بولنے کی ہمت ہی چھین لیتے ہیں. ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ماں جو ہے نا سوری نہیں کرتی. چاہے ماں کی غلطی ہو، اگر ماں سوری کر لے گی، اگر ماں بچوں کو کہہ دے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ماں بھی تو ایک انسان ہے نا، غلطی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے. اگر ماں سے غلطی ہو گئی ہے تو اس میں سوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ماں سے غلطی ہو گئی ہے، جب ماں ہی سوری نہیں کہے گی، ماں ڈھیٹوں کی طرح یہی کہتی رہے گی کہ نہیں جی مجھ سے تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے، میں تو ایسی ہوں ہی نہیں، میں تو تمہاری ماں ہوں، میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتی، تو بچے بھی وہی ابزورب کر لیتے ہیں. بچے بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اور بچے بھی نا اس طرح سے ضدی اور ڈھیٹ بن جاتے ہیں اور بدتمیز بن جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہی ایسی ہے تو پھر ہم بھی ایسی کیوں، ہم بھی اپنی غلطی کیوں مانیں. تو اس میں جو ہے نا ہمارا نقصان نہیں ہے، اس میں ہمارے بچوں کا نقصان ہے. تو بچوں میں نا محبت سے زیادہ ایگو آ جاتی ہے، وہ ایگو سیکھ لیتے ہیں. اگر ایک سوری کہہ دینا تمام جو ہے نا رنجشوں کو ختم کر دیتا ہے. تو اپنے بچوں کو ایگو میں مبتلا نہ کریں، بچوں کو یعنی کہ ڈاؤن ٹو ارتھ بننا سکھائیں. ایک ماں اگر خود سمجھے گی، سدھرے گی، تو تبھی بچے جو ہے نا وہ بھی سمجھیں گے اور سدھریں گے. اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے کریں گے، ویسے ہر ماں ہی اپنے بچوں کی پرورش اپنے اپنے حساب سے بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے، لیکن ہم جانے انجانے میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں. تو اگر ایک بھی پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہر ماں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے بچے جو ہے نا سب سے اچھے بنیں، اور اس کے لیے جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ بچے جو ہے نا دنیا کے سب سے خوش نصیب بچے تبھی بنیں گے جب ہم ان کو اچھی طرح سے ان کو ٹرین کریں گے، اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں گے. تو یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آج کا آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر میری ان باتوں سے کسی کا بھی دل دکھا ہو تو آئی ایم سوری، کہ میں تہہ دل سے سوری کرتی ہوں اس چیز کے لیے. میرا جو مطلب ہے کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، بس میں اپنے پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہتی تھی کہ اگر جانے انجانے میں آپ لوگوں سے ایسی کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں تو آپ کے بچوں کی پرورش جو ہے نا اچھے طریقے سے ہو سکے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین فی امان اللہ.